بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ماہ رجب کی آمد ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا عمل، ایسا وظیفہ جس کے پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگو گے، انشاءاللہ آپ کی وہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور ہوگی۔ تو اس عمل کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ رجب کا مہینہ قریب آ چکا ہے۔ ماہ رجب کی بڑی فضیلت، بڑی اہمیت ہے، لیکن اس سے قبل ماہ رجب کے چاند کی بڑی فضیلت، بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ چاند کا طلوع ہونا، ماہ رجب کے چاند کا نظر آنا ہر مہینے میں تو ایسا نہیں ہوتا، ہر دن میں تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایک سال بعد اس کا چاند ہمیں نظر آتا ہے۔ ماہ رجب کا چاند ایک سال بعد طلوع ہوتا ہے، اور اس میں علماء کرام، عاملین، روحانی معالج اپنا اپنا تجربہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ان کی افادیت کی بات کرتے ہیں، تاکہ عوام الناس کو کسی نہ کسی طرح کوئی فائدہ پہنچ سکے، وہ اس چاند سے عمل کر کے اللہ کی ذات سے مستفید ہو سکیں۔ اب ہر بندہ اپنا اپنے تجربے کے مطابق اپنے اپنے چینل پر ناظرین کو اعمال بتا رہا ہے۔ ہمارے اس چینل کی وساطت سے ماہ رجب کا جو چاند نظر آنے پر کیا جانے والا عمل ہوتا ہے، ہم ہر سال آپ حضرات سے شیئر کرتے ہیں، اور گزشتہ سالوں کی طرح آج بھی ہم آپ کے ساتھ اپنا ایک مجرب عمل شیئر کریں گے، جو کسی بھی کام کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہے، اللہ کی ذات عالی سے اپنے دینی یا دنیاوی مسائل کے حل کے لیے ہے، کاروباری ہو، گھریلو ہو، اولاد کا مسئلہ مسائل ہو، میاں بیوی کے آپس کے مسئلے مسائل ہوں، من جملہ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آج آپ وہ عمل کریں، میرے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ مسئلہ رہے گا ہی نہیں، کیونکہ آپ نے صدق نیت سے اور صدق دل سے اور یقین کامل سے عمل کرنا ہے۔ جب یہ تین چیزیں عمل میں شامل ہو جائیں، کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے جو عمل کو قبولیت سے روک۔ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں، ساری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے۔ عمل عرض کرنے سے پہلے ہم اپنی ہر ویڈیو میں آپ کی توجہ ہم اس بات کی طرف کروا رہے ہیں، اور اس مسئلے کو بار بار دہرا بھی رہے ہیں کہ آپ یہ دو کام ضرور کیا کریں۔ ان کا بہت لوگوں کو بہت فائدہ پہنچا ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے وہ دو کام کیا ہیں، کون سے وہ دو کام ہیں کہ جو حضرت ہمیں بتا رہے ہیں؟ ان میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ صدقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو، رنجشوں کو، غموں کو خوشیوں میں تبدیل کرتا ہے، صدقہ زمینی اور آسمانی آفات سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، صدقہ آپ کے لیے، آپ کے اہل و عیال کے لیے، آپ کے بزنس کے لیے، آپ کے گھر بار کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، سیکورٹی گارڈ بن جاتا ہے۔
آپ کا محافظ بن جاتا ہے کہ بھائی اسے کچھ نہیں کہنا، کیونکہ اس نے صدقہ ادا کر دیا ہے، اور صدقہ دینے والا بندہ خلیل اللہ ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ جو بندہ سخی ہے، صدقہ کرنے والا ہے مال کو، وہ اللہ کا دوست ہے، اور اللہ اپنے دوست کو کبھی بھی آزمائش میں نہیں ڈالتے۔ تو یہ ایک کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ لا تعداد اور بے حساب درود پاک پڑھنا ہے۔ آقا پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر آپ نے درود و سلام پڑھنا ہے، جتنا آپ پڑھ سکیں، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ درود پاک کو ضرور پڑھیں۔ جب آپ درود پاک پڑھیں گے، آپ کی زندگی میں خوشیوں کی لہریں دوڑ جائیں گی، آپ کے گھروں میں خوشحالی آئے گی، آپ کی زندگی کو ایک نیا رخ مل جائے گا، نیا موڑ مل جائے گا۔ تو سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ آپ کا نام آقا مدنی کریم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ یہ دو کام اپنی زندگی کے معمول بنا لیں، آپ انشاءاللہ العزیز ہمیشہ اپنی زندگی میں خوش رہیں گے۔ تو اب آتے ہیں عمل کی ترتیب کی طرف۔ عمل ہے غموں سے، دکھوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور تمام دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانے کے لیے۔ یہ آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں اس نیت کے لیے عمل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ آپ نے چاند دیکھ لیا رجب کا، چاند نظر آ گیا، کسی نے آ کر آپ کو اطلاع دے دی ہے، خود دیکھا ہے تب بھی ٹھیک ہے، یا کسی نے آ کر آپ کو اطلاع دے دی، خبر صادق آپ کو مل گئی کہ بھئی رجب کا چاند نظر آ چکا ہے، تو پھر بھی دونوں صورتوں میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب عمل کیا کرنا ہے؟ چاند تو آپ نے دیکھ لیا، خبر تو آپ کو مل گئی بھئی چاند نظر آ چکا ہے، اس کے بعد ساری رات آپ کے پاس ہے، رات کے کسی بھی حصے میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نماز نفل آپ نے ادا کرنے ہیں۔ صلاۃ الحاجت کی نیت کر لیں، یا جو بھی مسئلہ ہے اس کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو یا اللہ اس مسئلے کی نیت سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اس طور پر کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سورۃ اخلاص کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورۃ اخلاص ہے۔ سورۃ فاتحہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اپنی رکعت کو مکمل کر لینا ہے۔ رکعت مکمل ہو گئی، آپ دوبارہ دوسری رکعت کے لیے جب آپ اٹھیں گے، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی، آپ رکعت مکمل کریں۔ رکعت مکمل کرنے کے بعد صرف اور صرف 31 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی۔ سورہ کوثر 31 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو یوں بلند کر دینا ہے۔ پھر آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا گو ہونا ہے، اور جو آپ کے دل میں تمنا ہے، جس کے لیے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، جو کام آپ اللہ کی بارگاہ میں مقبول کروانا چاہتے ہیں، اس کو اس کے سامنے رکھیں، دعا کریں، انشاءاللہ العزیز میرا اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ جی تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ماہ رجب کا چاند دیکھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے اس عمل کو پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔